الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد وآل محمد۔ الکافی سے آپ کی خدمت میں روایات مہدویت ذکر کی جا رہی تھیں اور ہم باب فی الغیبہ جلد نمبر 1 میں الکافی کے باب فی الغیبہ اس کی حدیث نمبر 7 کا مطالعہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 8 ہم شروع کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 7 کے اختتام میں آپ نے تفصیلی طور پہ پڑھا تھا کہ غیبت امام زمان علیہ السلام اس کا تعلق وہ مشیت الہی سے ہے کہ جس میں امام علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ وہ کرے گا جو اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت میں ہوگا۔ فإن لہ بدآت و ارادات، کہ ان کے لیے بدآت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بدآت ہیں، ارادات ہیں، غایات اور نہایات ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں بعض ہمارے شارحین جیسے ملا محسن فیض کاشانی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بدآت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو حتمی فیصلہ یا حتمی جو چیز ہے وہ ہمارے لیے آشکار ہوگی، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے تو اللہ کا علم حتمی ہے، اللہ کے علم میں تغیر اور تبدل نہیں آتا، اور نعوذ باللہ نہ جہالت کی نسبت اللہ کی طرف دی جا سکتی ہے اور نہ اشتباہ اور خطا کی نسبت دی جا سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ ادھر بدآت سے مراد یہ ہے کہ مرحلہ با مرحلہ ہمارے لیے یہ امور آشکار ہوں گے۔ اس لیے ایک روایت ہماری بعض کتب میں وارد ہوئی ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امور اپنے وقت پہ جب اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے وقت معین کیا ہے اسی وقت یہ ظاہر ہوں گے۔ اور اس روایت میں ابو حمزہ صومالی سے یہ روایت ہے، امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان اللہ تعالی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امر کے لیے مثلا فی السبعین وقت هذا الامر فی السبعین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 سالوں میں یہ، یعنی جب امام علی علیہ السلام کی حکومت لے لی گئی تو 70 سال کے اندر یہ حکومت دوبارہ لوٹ جانی چاہیے تھی، جو حالات اور جو اس وقت ماحول موجود تھا۔ فلما قتل الحسین اخرہ الی 40 و100، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو امت کے باغی حضرات نے شہید کر دیا ظالمانہ طریقے سے، اور امت نے تنہا انہیں چھوڑا اور شہید کر دیے گئے امام حسین علیہ السلام، تو اس امر کو، امر حکومت کو 140 سال تک تاخیر کر دی، یعنی 140 کے بعد دوبارہ ممکن تھا کہ حکومت آ جائے۔ فلما اذعتم حدیثا، لیکن تم نے یہ جو پلان ہے، منصوبہ ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، یعنی پورے ایک سیاسی طور پہ تدبیر کے ساتھ، الہی تدبیر کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو ماحول بنا رہے تھے اور پلاننگ کر رہے تھے، اسے تم نے فاش کر دیا، وہ باتیں تم نے اڑا دیں۔ رفعت توقیت عنہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر وقت بھی تمہارے اوپر سے اٹھا دیا کہ اب کب ظہور ہوگا یا اب کب حکومت آئے گی عالمی سطح کے اوپر، حکومت امام علیہ السلام کب آئے گی، اس کو تم لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔ بس یہ آغاز میں روایت دیکھیں، ان اللہ تعالیٰ وقت هذا الامر فی السبعین، کہ اس امر کا وقت کیا مقرر کیا تھا امام علی علیہ السلام سے جب یہ لے لی گئی 70 سال۔ فلما قتل الحسین علیہ السلام اخرہ الی 40 و100، جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو 140 ہجری امام صادق و امام کاظم علیہ السلام کا دور بنتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ سب سے زیادہ پھر دوسرا بڑا تحرک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا تھا، اسی لیے امام رضا علیہ السلام کے بعد ایک الگ مرحلہ امامت کا شمار ہوتا ہے، اور سارے امام ابن الرضا کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے بعد
امام تقی علیہ السلام کو بھی ابن الرضا کے معاشرے نے یہ نام دیا یا یہ عنوان دیا کہ امام تقی علیہ السلام کو بھی ابن الرضا کہتے تھے، امام نقی علیہ السلام کو بھی اور امام عسکری علیہ السلام کو بھی، تینوں کو ابن الرضا کہا جاتا تھا، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ایک بڑے پیمانے پہ اصحاب و وکلاء و تشیع کا زمینہ فراہم ہو گیا، لیکن جو افراد تھے جذباتی انداز میں وہ چیزوں کو نشر کر دیتے، پلان کو بیان کر دیتے، منصوبہ بندی کو انہوں نے بیان کیا اور دشمن اس سے آگاہ ہو گیا اور ایک کے بعد ایک کو پکڑ کے انہوں نے کچھ کو زندانوں میں ڈالا، کچھ کو شہید کیا۔ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کہ آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی امام ہیں، بالخصوص امام نقی و عسکری علیہم السلام یا امام تقی علیہ السلام، ان کو خصوصی نظر بند رکھا گیا، حتیٰ امام رضا علیہ السلام کو بھی نظر بند کیا کہ مامون نے اپنے پاس بلا لیا۔ مامون نے جب باس بلایا تو امام رضا علیہ السلام کے ہر عمل کے اوپر نگرانی کی جاتی تھی، انہیں نظر بند ایک قسم کا کر دیا۔ پھر امام تقی علیہ السلام کو بھی نظر بند کیا گیا، امام نقی علیہ السلام پہ اس سے بھی زیادہ شدید حالات کیے گئے، امام عسکری علیہ السلام پر بھی انتہائی شدید حالات پیدا کیے گئے، اور اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد چھوٹی عمر میں تمام ائمہ کی شہادت ہے، تمام ائمہ کی چھوٹی عمر میں شہادت ہے، صرف امام نقی علیہ السلام کو تھوڑی فرصت ملی، وإلا جلد شہید ائمہ علیہ السلام کر دیے گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بداعات سے مراد یہ ہے کہ امر الہی معین ہے، وہ علم الہی میں ہے، اور جب اس کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرار دیا ہے وہ آئے گا تو تب ظہور امام مہدی علیہ السلام ہوگا۔ یہ بات اس لیے بیان کرنا بھی ضروری تھی کہ نیچے اب روایات ہمارے پاس آ رہی ہیں، وہ غیبت امام مہدی علیہ السلام سے مربوط ہے۔ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، اور یہ جو اگلی حدیث ہے صحیح سند یہ روایت ہے، اس لیے اس کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ مہدویت کے موضوع کے اوپر ہمارے پاس کثیر روایات ہیں جو تواتر کے معنوی کے ساتھ آئی ہیں، اور بہت سی روایتیں صحیح سند آئی ہیں۔ صحیح سند اس روایت کو کہتے ہیں جو تواتر کی حد تک نہ پہنچے، جو تواتر کی حد تک پہنچی ہے وہ خبر واحد ہوتی نہیں ہے کہ اسے صحیح یا ضعیف کہا جا سکے، اس کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ یہ امام معصوم سے صادر ہوئی ہے، لیکن جو خبر واحد ہوتی ہے جو تواتر کی حد تک نہیں پہنچتی، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمارے پاس قابل قبول روایات میں سے ہے، اس کے صرف 4 راوی ہیں۔ شیخ محمد بن یعقوب قلینی وہ اپنے استاد علی بن ابراہیم سے نقل کرتے ہیں، علی بن ابراہیم اپنے والد محترم ابراہیم بن ہاشم سے نقل کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ہاشم کے بارے میں پہلے بھی ایک قدر تفصیلی ہماری گفتگو گزر چکی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ ایک دفعہ دوبارہ تکراراً اس کو ملاحظہ کریں گے۔ یہ دونوں ثقہ ہیں، اجلاء میں سے ہیں، بزرگان میں سے ہیں، اور اس سے مبرہ ہے کہ ان کی توثیق کے لیے انسان کوشش کرے، اس قدر یہ بڑے نام ہیں۔ جیسے آج کے دور میں رہبر معظم اور آیت اللہ سیستانی، آج کے دور میں اگر ایک عام بندہ مولانا حوزہ علمیہ سے آ جائے تو اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ یہ عادل ہے یا ثقہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم کی شہرت ہی پوری دنیا میں اس قدر ہے کہ مکتب جو ہے اس کی رہنمائی آج کے دور میں جن کے کندھوں کے اوپر موجود ہے وہ یہی بزرگان ہیں، یہی شخصیات ہیں، اس لیے ان کی توثیق نہیں کی جائے گی، یعنی توثیق ان سے توثیق طلب نہیں کی جائے گی کہ ان کی توثیق کی جائے، ان کی وثاقت کا اعتماد قائم کیا جائے، ان کی وثاقت کے ہر کوئی قائل ہے۔ اسی طرح ابراہیم بن ہاشم تھے، اپنے دور میں اجلاء میں سے ہیں، بزرگان میں سے ہیں اور عظیم ہستیوں میں سے ہیں، اس لیے یہ 2 بزرگان ان کی توثیق موجود ہے۔ عن حنان بن صدیر، ابراہیم بن ہاشم نقل کرتے ہیں حنان بن صدیر سے، اور حنان بن صدیر نقل کرتے ہیں معروف بن خربوس سے، اور معروف بن خربوس ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ ہم پہلے حنان کے تھوڑے سے حالات کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی روایت میں ہم وارد ہوں گے۔ حنان بن صدیر نجاشی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ حنان بن صدیر بن حکیم بن صہیب ابو الفضل السیرفی، حنان
کوفیون کوفے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مجموع رجال الحدیث سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، آیت اللہ خوئی کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 315، اور راوی کا نمبر ہے 4110۔ اس میں پہلے نجاشی کے قول کو لے کے آئے ہیں کہ حنان بن صدیر بن حکیم بن صہیب، کنیت ہے ان کی ابو الفضل، اور نسبت ہے سیرفی، کوفی ہیں، کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام و امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان دونوں سے روایات کو نقل کرتے ہیں، نجاشی نے جیسا کہ ذکر کیا۔ لہو کتاب فی صفت الجنہ والنار، ان کی ایک کتاب تھی جنت اور آگ کی صفت کے، صفت الجنت والنار کے اوپر۔ یہ کلام تھا نجاشی کا۔ اچھا، نجاشی ذکر کرتے ہیں کہ طویل عمر حنان نے پائی ہے، حنان کی عمر طویل تھی۔ اس کے بعد طوسی کا تذکرہ ہے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے حنان بن صدیر۔ البتہ آپ نے ادھر دیکھا ہے کہ کہیں پہ ایسے لفظ نہیں آئے کہ جس سے پتہ لگے کہ حنان بن صدیر ثقہ ہیں، ثقتون، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا لفظ آیا ہو کہ وجہن یا وجہن من اصحابنا، اس طرح کے الفاظ نہیں آئے کہ جو وثاقت پہ دلالت کرے۔ لیکن شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تذکرہ کیا اس میں واضح طور پہ بیان کیا حنان بن صدیر لہو کتاب وہو ثقۃ رحمہ اللہ، کہ یہ قابل اعتماد ہیں، ثقہ ہیں۔ یہاں سے ہمارے پاس معلوم ہو جاتا ہے کہ حنان بن صدیر عظیم جو ہیں اصحاب میں سے تھے، اور اسی طریقے سے حنان بن صدیر کو ذکر کیا ہے امام صادق و امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ یہ روایت کس سے آ رہی ہے؟ امام باقر علیہ السلام سے، لیکن حنان بن صدیر نے آیا امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے؟ نہیں۔ حنان بن صدیر امام صادق علیہ السلام و امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام باقر علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی یا ان کا زمانہ درک کیا یا امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی۔ بالفاظ دیگر اگر ادھر معروف بن خربوز نہ ہو درمیان میں تو یہ روایت ضعیف ہو جائے گی، کیونکہ حنان بن صدیر ڈائریکٹ روایت نہیں لے سکتے۔ تو یہ بات ہمارے پاس واضح ہوئی کہ حنان بن صدیر چونکہ معروف بن خربوز سے نقل کر رہے ہیں، اس لیے یہ بات روایت ہمارے لیے قابل قبول شمار ہوگی۔ بقیہ ہم اس کو ترک کرتے ہیں اور باقی مورد کو انشاءاللہ تعالی کسی اور زمرے میں پڑھیں گے۔ نیچے کلام ہے اور اس کلام کی فی الحال ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم وثاقت کے اعتبار سے اس کو جان رہے تھے۔ حنان بن صدیر کے بعد آ جاتے ہیں معروف بن خربوز۔ بس شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح ان کے بارے میں لکھا ہے وَهُوَ ثِقَةٌ رحمہ اللہ، یہ عبارت ہمارے لیے کافی ہے۔ جاننا چاہیے اصحاب ائمہ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اپنے موضوع سے ہم خارج ہو جائیں گے کہ ان کی شخصیت کو پڑھیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، لیکن اس کے اوپر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اگلی ہمارے پاس شخصیت آتی ہیں معروف بن خربوز، کہ معروف بن خربوز کہ ان کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں معجم رجال الحدیث جلد نمبر 19 صفحہ 249 اور راوی کا نمبر ہے 1258۔ معروف بن خربوز، معروف بن خربوز رجال نجاشی میں ان کا تذکرہ وارد نہیں ہوا۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کشی نے اس کو بیان کیا ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں امام سجاد علیہ السلام و امام باقر علیہ السلام کا راوی نقل کیا ہے۔ عدہ الشیخ فی رجال تارۃ فی اصحاب السجاد علیہ السلام و اخری فی اصحاب الباقر علیہ السلام، اور اس طرح سے قائلا فیہا معروف بن خربوز المکی، یعنی مکہ سے ان کا تعلق تھا، مکی ہیں اور کوفہ میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ اور نمبر 3 بعض نے انہیں طوسی نے ذکر کیا ہے فی اصحاب صادق علیہ السلام، یہ کہتے ہوئے معروف بن خربوز قرشی مولاہم مکی کوفی۔ برقی نے ان کو اصحاب امام باقر علیہ السلام میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے کشی ہیں، انہوں نے بھی ان کو امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں بھی ذکر کیا ہے اور اصحاب اجماع میں سے بھی ہیں۔
اصحاب اجماع ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے. بعض ائمہ علیہ السلام ہیں، ان سب کو اگر بعض ائمہ علیہ السلام کے اصحاب ہیں، ان اصحاب کو اگر ہم جمع کریں تو 9 کی تعداد تقریباً بنتی ہے. ان 9 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے جو بھی یعنی یہ جو بھی روایت نقل کریں گے وہ قابل قبول ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے دور کے جو شیعہ بزرگان تھے اور اصحاب ائمہ علیہ السلام تھے، ان لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ شخصیات 9 یہ ثقہ ہیں، قابل قبول ہیں، عادل ہیں، اور یہ ان کی روایات ہمارے لیے قابل قبول ہیں. اصحاب اجماع میں سے جو امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے اصحاب تھے، ان میں سے ایک معروف بن خرابوس ہیں، اور یہ ہمارے پاس متعدد ہمارے جو فقہا ہیں وہ اصحاب اجماع کے ضابطے کو قبول کرتے ہیں اور اس کے تحت آنے والے راوی کو ثقہ قرار دیتے ہیں. کشی کی ایک روایت آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کو ان کی اہمیت کا بھی پتہ لگے گا کہ فضل بن شازان کہتے ہیں کہ دخلت علی محمد بن ابی عمیر وہو ساجد، کہ میں محمد بن ابی عمیر کے پاس آیا تو دیکھا وہ حالت سجدہ میں ہیں. فاطال السجود، انہوں نے بہت ہی طویل سجدہ کیا. فلما رفع رأسہ وذکر لہ طول سجودہ، کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا سر بلند کیا تو پھر ان کو مثلا ان کے طویل سجدے کا تذکرہ ان کے سامنے کیا گیا کہ اتنا طویل سجدہ. فقال له کیف لو رأیت جمیل بن دراج، کہ تم نے تو ابھی مجھے دیکھا ہے، اگر تم جمیل بن دراج کو دیکھتے تو پھر تمہاری حالت کیسی ہوتی. ثم حدثہ، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر آگے بیان کیا، یعنی اس کا تذکرہ جمیل بن دراج سے کیا کہ انہ دخل علی جمیل بن دراج فوجدہ ساجدا، کہ جمیل بن دراج کے پاس گئے تو دیکھا وہ بھی سجدے میں. فاطال السجود جدا، تو انہوں نے بہت ہی طویل سجدہ کیا. محمد بن ابی عمیر سے بھی طویل سجدے میں تھے. فلما رفع رأسہ، تو جب وہ سر اٹھایا جمیل بن دراج نے تو تذکرہ کیا اتنا طویل سجدہ. قال له محمد بن ابی عمیر اطلت السجود، فقال لو معروف بن خرابوس اطلت السجود. محمد بن ابی عمیر نے اپنا بیان کیا، کیونکہ فضل بن شازان کن کے پاس گئے تھے؟ محمد ابن ابی عمیر کے پاس. محمد ابن ابی عمیر کے طویل سجدے پہ جب انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جمیل بن دراج کے پاس گیا تھا تو وہ انتہائی طویل سجدہ انہوں نے کیا، تو میں نے پھر جب سر اٹھایا اس نے تو میں نے کہا کہ اطلتل سجود، کہ آپ نے تو بہت طویل سجدہ کیا. تو جمیل بن دراج نے کہا کہ تم میرے سجدے کو طویل کہہ رہے ہو. لو رأیت معروف بن خرابوس، اگر تم نے معروف بن خرابوس کو دیکھا ہوتا تو تب تمہیں پتہ لگتا کہ طویل سجدہ کسے کہتے ہیں، وہ اس سے بھی طویل سجدہ کیا کرتے تھے. یہ اصحاب ائمہ علیہ السلام کی سیرت بھی اس سے ہمیں پتہ لگتی ہے. سجدوں میں طولانیت کو پیدا کرنا، طویل سجدے کرنا، حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام میں سے بعض کے بارے میں ملتا ہے کہ نماز فجر جب وہ ادا کر لیتے اور تعقیبات کو پڑھتے تو سجدے میں چلے جاتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا تھا، اور حالت سجدہ میں ذکر الہی کرتے رہتے یا مناجات پڑھتے رہتے. بعض اوقات راتوں کو طویل سجدے کیا کرتے تھے. تو یہ جو طویل سجدہ کرنا ہے یہ میراث ہے اہل بیت علیہ السلام سے جو مکتب تشیع نے پائی ہے. اسی کی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. ادھر بھی کلام طویل ہے، اور معروف بن خرابوس کی چونکہ شخصیت بزرگ ہے اور قابل قبول ہے اور واقعات ان کے بارے میں ملتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی شخصیت یہاں پہ ہمارے لیے ہر صورت میں قابل قبول اور وثاقت کے مرتبے کے اوپر یہ فائز ہیں. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے اسے موثق اور حسن درجے کی قرار دیا ہے. موثق اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ایک ایسا راوی ہو کہ جو 12 امامت ائمہ علیہ السلام میں 12 ائمہ کا قائل نہ ہو. مثلا اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صحابی ہے تو وہ فقط امام صادق علیہ السلام تک امامت کو مانتا ہو، یا امام رضا علیہ السلام کی امامت کو نہ مانا ہو. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان 4 میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اثنا عشر نہیں تھا، یعنی اپنے دور کے امام کا قائل نہیں تھا اور رک گیا
پہلے والے امام تک۔ تو یہ ہیں حنان بن صدیر، ان کے بارے میں بعض نے یہ کہا ہے، جیسے ذکر کیا ہے بعض رجالیون نے کہ یہ واقفی تھے، یعنی امام رضا علیہ السلام کی امامت کے اوپر ایمان نہیں لائے اور رک گئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پہ۔ لیکن اس کے اوپر پھر تبصرہ آیت اللہ خوئی نے کیا ہے کہ آیا واقفی ہیں بھی یا نہیں، لیکن علامہ مجلسی نے انہی رجالیوں کے قول کی بنیاد پہ موثق قرار دے دیا۔ ان کا واقفی ہونا صحیح طرح سے ثابت نہیں ہے حنان بن صدیر کا، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور تک رہے، امام رضا علیہ السلام کے صحابی نہیں رہے یہ، یا اس دور میں ممکن ہے کہ دور پایا ہو لیکن ملاقات نہ ہو یا ان سے استفادہ نہ کیا ہو۔ جب ہیں ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی اور امام رضا علیہ السلام کا دور پایا ہی نہیں، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقفی تھے؟ بہرحال ایک قول موجود ہے، اس بنیاد پہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف جو نسبت دی ہے وہ موثق ہونے کی ہے، موثق حسن۔ موثق حدیث بھی قابل قبول ہے، حسن روایت بھی قابل قبول ہے، اور صحیح اگر کہا جائے یہ اصطلاح آ جائے تو ان دونوں سے بہتر اصطلاح ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں حنان بن صدیر جو تحقیقات فقہا نے کی اور تمام اقوال جمع کیے ہیں، اس کے مطابق یہ قابل قبول شخصیت ہر صورت میں ہے۔ سندی ہماری بحث ختم ہوئی، اور آپ نے ادھر دیکھا کہ چاروں بزرگان وہ قابل ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، اس لیے یہ حدیث قابل قبول شمار ہوگی۔ امام باقر علیہ السلام سے معروف بن خربوز نقل کرتے ہیں، اور یہی روایت کمال الدین میں بھی معروف بن خربوز سے آئی ہے، معنی تقریباً ایک ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ہم اختتام پہ کمال الدین کی روایت بھی پڑھیں گے۔ روایت کے الفاظ دیکھیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انما نحن کنجوم السماء، ہم آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ انما نحن، پہلے ترجمہ دیکھ لیں پھر میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی شرح بیان کرتا ہوں۔ انما نحن کنجوم السماء، ہم آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ کلما غاب نجم، جب بھی ایک ستارہ غائب ہو جاتا ہے، طلع نجم، تو دوسرا ظاہر ہو جاتا ہے، طلوع کر جاتا ہے۔ حتی اذا اشرتم باصابعکم وملتم باعناقکم، یہاں تک کہ اگر تم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرو، آپ ستاروں کی طرف اشارہ بعض اوقات کرتے ہیں ہاتھوں سے، یا اپنی گردنیں لمبی کر کے دیکھنے کی کوشش کرو، صحیح، غیب اللہ عنکم نجمکم، تو اللہ تمہارے ستارے کو تم سے غائب کر دے گا۔ یعنی اگر تم ہاتھوں سے اشارہ کر کے معلوم کرنے کی کوشش کرو، ڈھونڈو، گردنیں لمبی کر کے تلاش کرو اسے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ستارے کو تم سے غیبت میں لے آئے گا، غائب کر دے گا۔ فاستوت بنو عبد المطلب، اس وقت عبد المطلب بھی عام لوگوں کی طرح برابر ہو جائیں گے۔ بنو عبد المطلب یعنی اولاد عبد المطلب، وہ بھی دیگر لوگوں کی مانند بن جائے گی۔ فلم یعرف این من این، نہیں پتہ لگے گا کہ کون کس سے ہے، صحیح ہے۔ فاذا طلع نجمکم، پھر جب تمہارا ستارہ طلوع کرے گا، فاحمدوا ربکم، تو اپنے رب کی تم حمد بجا لاؤ۔ یہ اسلوب تشبیہ کا اسلوب ہے، اگرچہ اس میں کچھ مبہم سی چیزیں ہیں ہمارے لیے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا دور سخت دور تھا۔ مہدویت کی روایتیں جس طرح بھی ہم آپس میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، اس طرح تو ممکن ہی نہیں تھا امام مہدی علیہ السلام کی بات کی جائے، لہذا ایسے اس طرح کے کلمات اختیار کرنے پڑتے تھے کہ جو امامت سے متمسک اور متصل ہے وہ سمجھ جائے، اور جو اس سے بے بہرا ہے اس کو یہ چیزیں سمجھ ہی نہ آئیں۔ پھر تشبیہ کا اسلوب بعض جگہوں پہ انسان کے لیے بہت ساری چیزیں روشن کر دیتا ہے، لہذا جہاں پہ ابہام ہے اس ابہام کی علت عموماً ایسی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ راوی کی طرف سے بعض چیزیں بھول گیا یا راوی بعض الفاظ نہیں لا سکا، لیکن ہم اس ماحول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بات ہمیں زیادہ قابل قبول محسوس ہوتی ہے کہ ائمہ علیہم السلام ایک بات کو اس طریقے سے بیان کرتے تھے کہ جو اس کلام کا مخاطب ہے، جس کے لیے یہ بات کی گئی ہے، کہ وہ سمجھ جائے۔ اور بعض جگہوں پہ جہاں ظاہر ہے گفتگو، اس ظاہر گفتگو سے مراد سمجھانا ہے، کیونکہ تشبیہ کا اسلوب کبھی بھی ابہام کے لیے نہیں ہوتا،
تشبیہ کا اسلوب ہمیشہ ایک مطلب کو زیادہ روشن کر کے بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے آئے اب ہم اس کی شرح کے الفاظ کو ملاحظہ کرتے ہیں. انما نحن کنجوم السماء، یہاں پہ مشبہ کون ہے؟ انا، ہم، کیونکہ ہم اپنے درس قرآن کے دروس میں پڑھ چکے ہیں تشبیہ کے اسلوب کو ایک حد تک. مختصر اور اجمالی طور پہ ہم نے جانا کہ تشبیہ کا اسلوب 4 چیزوں سے وجود میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے مشبہ جسے تشبیہ دی گئی ہے، ایک ہوتا ہے مشبہ بہی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، ایک ہوتا ہے ادوات شبہ یعنی وہ کلمات جو تشبیہ کے لیے مخصوص ہیں لائے جاتے ہیں، اور ایک ہے وجہ شبہ یعنی کس اعتبار سے تشبیہ دی گئی ہے. جیسے مثلا ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے ابنی مثلا کل قمر ہے، وہ چاند کی مانند ہے. اب یہاں پہ تشبیہ کس کو دی گئی ہے؟ بیٹے کو، یہ مشبہ ہو جائے گا. کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ چاند سے، وہ مشبہ بہ ہو جائے گا. کاف کیا ہے؟ ادوات تشبیہ میں سے ہے، صحیح ہے، الفاظ تشبیہ میں سے ہے. اور وجہ شبہ کیا ہے؟ مثلا خوبصورتی کے اعتبار سے، یا اندھیروں میں روشن، یعنی سب بچے جو ہیں وہ اندھیرے کی مانند ہے، میرا بچہ جو ہے وہ واحد ہے کہ جو چاند کی طرح سب میں واضح طور پہ چمک رہا ہے. خوبصورتی کے اعتبار سے یا ظاہر دوسروں سے زیادہ باصلاحیت ہونے کے اعتبار سے، روشن ہونے کے اعتبار سے یہ وجہ شبہ کہلائیں گے. ادھر بھی آ جائیں، انا، ہم یعنی اہل بیت علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام، یہ مشبہ ہو جائیں گے. ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے. کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ نجوم السماء، آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. الفاظ و ادوات تشبیہ کے ہیں کاف کا نجوم السماء. کس اعتبار سے؟ وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ شبہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے. وجہ شبہ لازمی آتا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں امت کے اوپر حاکم بنا کے اور ہادی بنا کے بھیجا. قرآن کی آیات بھی ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی قرار دیا ہے. تو یہ ہادی ہیں، ہدایت کرنے کے لیے ہیں. پرانے دور میں بلکہ آج بھی صحراؤں میں اور سمندروں میں آج بھی یہ طریقے رائج ہیں کہ اگر راستے کو معلوم کرنا ہے تو ستاروں کے ذریعے سے راستے کو معلوم کرتے ہیں. گویا کہ ستارہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ ادھر ہے، جاؤ، ادھر جاؤ. خصوصاً شمال ہے، جنوب ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، وہ انہی چیزوں سے پتہ لگتے ہیں. تو ستارے پرانے دور میں تو بہت اہمیت رکھتے تھے، اس کے ذریعے سے وہ تعین اور نشاندہی راستوں کی کیا کرتے تھے. پرانے دور میں سفر بڑا سخت ہوتا تھا، جان لیوا ہوتا تھا. مثلا صحرا ہے، اب جو صحرا میں راستہ بنا ہوا ہے ادھر کوئی علامتیں تو نہیں پہلے لگی ہوتی تھیں، تو اگر آپ اپنے راستے سے ہٹ گئے پھر تو زندہ نہیں رہ سکتے، زندگی آپ کی ممکن نہیں ہے. سامان ختم ہو جائے گا، صحرا ختم نہیں ہوگا، پانی سے آپ ممکن ہے پیاس سے ہی مر جائیں. لہٰذا وہ عموماً اس دور میں پھر انتظار کیا کرتے تھے آسمان پہ ستارے نکل آئیں اور اس سے پھر وہ رہنمائی لے کے اپنے سفر کو آگے جاری کریں. تو یہاں پہ وجہ شبہ یہی ہے، جس طرح آسمان کے ستارے زمین پہ رہنے والوں کی رہنمائی اور ہدایت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی، جس طرح ایک ستارہ آسمان پہ غائب ہو جائے دوسرا نکل آتا ہے، پھر غائب ہو جائے تیسرا نکل آتا ہے، اسی طرح امام کے بعد امام آتے ہیں اور وہ امت کی رہنمائی یا عوام الناس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. آپ نے ادھر چاروں اس کے اجزاء دیکھے تشبیہ کے کہ انا نحن کنجوم السماء، کہ ہم آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان دین کو، دین کے آسمان کو دنیا کے آسمان سے تشبیہ دی ہے. جس طرح دنیا کے آسمان سے زمین والے ہدایت لیتے ہیں، اسی طرح سے آسمان دین، دین الہی کا جو آسمان ہے، اس سے بھی لوگ ہدایت لیتے ہیں. آگے دیکھیں کلما غاب نجم، اب یہ وجہ شبہ کو بیان کر رہا ہے. کلما غاب نجم، یہ وجہ شبہ کو بیان کر رہا ہے. طلع نجم، جب بھی ایک ستارہ غائب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا ستارہ آ جاتا ہے. یعنی اسی جگہ پہ جب وہ ستارے اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور ستارہ ادھر جنم دے دیتا ہے، وجود دے دیتا ہے، تاکہ وہ ستارہ جو ہے
وہ لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے۔ اسی طریقے سے آسمان دین الہی کی طرف آ جائیں کہ جب ایک امام جس کو دیکھ کے لوگ ہدایت حاصل کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ گمراہی سے بچتے تھے، جب بھی ایک امام شہید ہو جائے یا اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے امام کو وہاں پر وجود دیتا ہے، خلق فرماتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے وہاں پہ منسوب کرتا ہے۔ تو یہ پہلی ہمارے پاس ایک نظریہ ہو گیا۔ یہ نظریہ الکافی کی صحیح سند روایات اور دیگر کتب احادیث میں ایک تواتر کی حد تک آیا ہے کہ ان الارض لا تخلو، کہ زمین من حجت سے کبھی بھی زمین خالی نہیں ہوتی، زمین سے کبھی بھی حجت الہی سے خالی نہیں ہوگی۔ یہ اشارہ ہے کہ امام کے بعد ایک امام آئے گا۔ آگے دیکھیں، حتی اذا اشرتم باصابعکم وملتم باعناقکم، یہاں تک کہ اگر تم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرنا چاہو یا اپنی گردنیں لمبی کر کے دیکھنا چاہو، غیب اللہ عنکم نجمکم، تو اللہ تمہارے ستارے کو تم سے غائب کر دے گا۔ اس جگہ پہ مراد در حقیقت یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی طرف اشارہ ہے، غیب اللہ عنکم نجمکم، کیونکہ پہلے فقرے سے تو یہ پتہ لگ گیا امام کس کی مانند ہے، نجم کی مانند، امام کو ستارے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اس ستارے سے تشبیہ دیتے ہوئے وجہ شبہ کہاں پہ بیان ہو رہی ہے، کلما غاب نجم طلع نجم۔ اب یہ بات تو ختم ہوگی کہ ستارے کی مانند ہے۔ اچھا، اگر آسمان کے اوپر ستارہ ہمیں نہ دکھائی دے رہا ہو، کیونکہ آج بھی راستے جو ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی لیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ ستارہ چلا گیا ہے حتماً اس کی جگہ پہ ایک ستارہ آ جائے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ ستارہ جب موت کا شکار ہو جائے تو اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک اور ستارے کو وجود نہ دے کہ جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا باعث بنے۔ لیکن اگر آسمان پہ بادل ہیں یا دھند چھائی ہوئی ہے یا دھواں اکٹھا ہے یا مطلع صاف نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ یہ کہیں گے کہ ستارہ نہیں ہے یا یہ کہیں گے ستارہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے؟ ہم کیا بات کہیں گے؟ ستارہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اسی سے استدلال یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ آسمان دین الہی میں بھی جب ایک امام آ جائے، اس کے اگر اس دنیا میں شہادت ہو گئی یا رحلت ہو گئی تو اس کے بعد حتماً دوسرا امام آ جائے گا۔ اگر وہ امام تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ما وراء السحاب، بادلوں کے پیچھے وہ امام ہے، پردہ غیبت میں وہ امام ہے، کیونکہ امام کا ہونا ضروری ہے، یا ظاہر ہوگا یا غیبت میں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام معصوم نہ ہو، یعنی اللہ کی حجت نہ ہو۔ اب اس کے بعد پھر اگلا بیان کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام چونکہ ان کے لیے اسباب غیبت جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غیبت عنایت فرمائی، اگرچہ اس کے اسباب میں اہم ترین سبب امت ہے، اصل سبب جو ہے وہ لوگوں کی بے وفائی ہے، لوگوں کی عدم اطاعت ہے۔ بہرحال اب یہ اسباب کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ اگلی روایت حدیث نمبر 9 وہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اگر حتی اذا اشرتم، اگر تمہارے امام معصوم تمہیں دکھائی نہیں دے رہے اور اللہ نے انہیں غیبت دے دی ہے، تو تم اگر اپنے چاہو کہ جس طرح سے تم واضح طور پہ ملاقات کرتے ہو اور ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو، یہ کام کرنا چاہو یا زیارت کے لیے آگے بڑھنا چاہو کہ گردنیں اٹھا کے دیکھو تاکہ تم دیدار کر سکو، یہ دو امور حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرو گے، یعنی ملاقات کرنے کے لیے تگ و دو کرو گے، زیارت اور دیدار کرنے کے لیے جستجو کرو گے، تب بھی اللہ تمہارے اس ستارے امام و حجت کو تم سے غائب کر دے گی اور تم اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوگے۔ لہذا حتی اذا اشرتم باصابعکم، یہ کنایہ ہے در حقیقت۔ کس بات سے کنایہ ہے؟ حتی اذا اشرتم باصابعکم، یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ اگر تم ملاقات کرنا چاہو، کیونکہ اشارہ تبھی کیا جا سکتا ہے واضح طور پہ شخصیت نظر آ رہی ہو اور آپ اس کی طرف بڑھنے کے لیے آگے قدم اٹھائیں، تو تم لوگ اگر امام سے ملاقات کرنے کی تگ و دو اور کوشش کرو گے، وَمِلْتُمْ بِأَعْنَاقِكُمْ،
اور اپنی گردنیں لمبی کرو گے، ممکن ہے ایک ہجوم ہو، رش ہو، تو ملاقات نہیں کر سکتے، تو تم گردنیں لمبی کر کے ان کا دیدار حاصل کرتے ہو، دیدار کا شرف حاصل کرتے ہو، یہ کرنے کی کوشش کرو۔ اور تم اس کے لیے آمادہ ہو، یعنی فضا اور معاشرہ اور لوگ اس کام کے لیے تو آمادہ ہیں، ملاقات کر لیں، دیدار کر لیں، قصیدے ان کے لیے پڑھ لیں، ان کے لیے بہترین کلام کر لیں، مدح و ستائش ان کی کریں، ہدیے اور تحفے بھیج دیں، تو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی غیب اللہ عنکم نجمکم، تو اللہ تعالیٰ اس ستارے کو، اس امام کو غیبت دے دے گا۔ یعنی اس جملے سے یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اگر تمہیں امام ظاہر دکھائی نہ دے معاشرے میں تو سمجھ جاؤ کہ وہ غیبت میں ہے۔ تو تم یہاں پہ اپنے اندر یہ سوال اٹھاؤ گے کہ کتنی دنیا ہے، اور دنیا میں بکھرے ہوئے لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں شیعہ ہیں جو ان سے ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے دیدار کے لیے وہ مضطرب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی زیارت امام کے لیے اور شوق مشتاق بیٹھے ہیں کہ زیارت کریں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ غیبت دے دے گا، کیونکہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو امت سے بعض چیزیں چاہیے، انہیں مدد چاہیے لوگوں سے۔ ابھی تو فقط و فقط ہم لوگ مدد مانگتے ہیں، امام معصوم بھی مدد مانگ رہے ہیں، اپنے شیعوں سے مدد مانگ رہے ہیں، اور ہمارے پاس صحیح سند روایات کے یہ الفاظ ہے اعینونی بورع واجتہاد، کہ محرمات سے بچ کے اور اللہ کی بندگی کی سخت زحمت اور کوشش کر کے ہماری مدد کرو۔ یعنی اگر محرمات سے ہم بچتے ہیں، کوئی پوچھے کیوں حرام عمل انجام نہیں دیتے، کہیں کہ تاکہ میں امام معصوم کی مدد کروں، میں اس لیے یہ حرام عمل انجام نہیں دے رہا۔ اعینونی بورع واجتہاد، یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد چاہیے، انہیں نصرت چاہیے، انہیں فقط زیارت اور ملاقات نہیں چاہیے، وہ تو آج بھی کروڑوں افراد آ جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ نصرت کی بات آئے، جہاں پہ جان داؤ پہ لگانے کی بات آئے، جہاں سختیاں جھیلنے کی بات آئے، جہاں پہ اطاعت کی بات آئے، جہاں پہ معرفت کی بات آئے، وہاں پہ قلیل افراد رہ جاتے ہیں، قلت دیانون، قلیل افراد رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس جگہ پہ بھی یہ اشارہ ہے کہ زیارت، شوق زیارت تو بہت زیادہ پہلے بھی تھا، شوق ملاقات تو وہ بھرا ہوا تھا معاشرے کے اندر، آج بھی بھرا ہوا ہے۔ شوق زیارت و شوق ملاقات، اس کے لیے تو کثیر افراد آنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ اگر یہ دو شوق امت کے اندر باقی رہے تو پھر غیب اللہ عنکم نجمکم، تو اللہ تمہارے امام کو غیبت میں لے آئے گا، کیونکہ ان دو کے ذریعے سے تو حفاظت نہیں ہوتی امام معصوم کی۔ اہداف امامت ان دو چیزوں سے تو پورے نہیں ہوتے کہ زیارت کر لی اور ملاقات کا شرف فقط حاصل کر لیا۔ معرفت و اطاعت و نصرت یہ ضروری ہے، اصل خزانے تو یہ ہیں جس سے امامت کی رونق برپا ہوتی ہے، امامت کو حیات اور زندگی نصیب ہوتی ہے، وہ نصرت امت ہے، امت کا ناصر بننا ہے، امت کا مدد کرنا ہے، امت کا اطاعت گزار بننا ہے، مطیع بن جانا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، یہ مطلب یہاں پہ ختم ہوا۔ فاستوت بنو عبد المطلب، عبد المطلب جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے۔ کیا مطلب عبد المطلب یعنی بنو عبد المطلب برابر ہو جائیں گے؟ یعنی جب امام غیبت میں چلے جائیں، امام غیبت میں چلے جائیں تو امام معصوم علیہ السلام کا تعلق تو نسل عبد المطلب سے ہے، اور قبیلے والے دوسرے قبیلے والے کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو جان پہچان کے اعتبار سے سب برابر ہو جائیں گے۔ اس کی ذیل میں چند نکات آتے ہیں، کیونکہ اس کی شرح میں ہمیں بالآخر دیگر روایات سے اس کو سازگار کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی خدمت میں جو نکات بیان کیے جا رہے ہیں یہ شارحین الکافی نے جو ذکر کیا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہاں پہ اگر آپ دقت کریں تو چند نکات بن جاتے ہیں۔ عبد المطلب، بنو عبد المطلب والے دیگر عوام کے برابر ہو جائیں گے۔ کس کے برابر ہوں گے؟ یعنی جو قبیلے والے ہیں اور جو قبیلے والے نہیں ہیں، دونوں ہی نہیں جانتے کہ امام کہاں پر ہیں، دونوں کو نہیں معلوم، جگہ نہیں معلوم۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح اہل خانہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا بندہ کہاں پر موجود ہے اور دیگر اجنبی ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے، تو اس جگہ پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل خانہ بھی نہیں جانتے اور دیگر اجنبی افراد بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیبت میں کس طرح سے قرار دیا، اور وہ حجاب سب کے لیے اللہ نے قرار دی ہیں جو پہچان کا حجاب ہے، کہ ممکن ہے دیکھتے ہوں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ
امام جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں ہیں تو امام کے ہونے کے اعتبار سے بنو عبد المطلب اور عوام دونوں برابر ہیں. نہ امام معصوم عبد المطلب کی نسل میں آئے گا اور نہ امام معصوم لوگوں میں آئے گا جب امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں. یعنی دروازہ امامت کا یہ جو باب ہے یہ بند ہو چکا ہے بقیہ کے لیے. نسل عبد المطلب میں بھی کسی کو مہدویت اور کسی کو پھر امامت حاصل نہیں ہوگی 12ویں امام کے بعد، اور لوگوں میں بھی کوئی امام نہیں آئے گا. یہ در حقیقت اشارہ ہے اس طرف کہ امام باقر علیہ السلام کے دور میں بعض انقلابات برپا ہوئے مہدویت کے نام سے، جیسے نفس زکیہ ہیں، انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر قتل کر دیے گئے. اور ان سے پہلے بھی محمد ابن حنفیہ ہیں، ان کے بارے میں مہدویت کا دعویٰ کیا گیا تھا. محمد ابن حنفیہ کہ انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا اور مختار کی طرف یہ نسبت بھی پھر دی گئی، کیونکہ مختار کے دشمن بھی زیادہ تھے، بہت ساری تہمتیں مختار کے اوپر لگائی گئیں. بالآخر محمد ابن حنفیہ کی مہدویت کا ایک دعویٰ کیا گیا تھا. محمد ابن حنفیہ نے خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہی مہدویت کے دعوے ہونے لگ گئے. تو اس طرف امام مہدی علیہ السلام کا اشارہ، امام باقر علیہ السلام کا اشارہ ہے کہ یہ 12 ائمہ یہ معین ہیں. ان 12 کے علاوہ نہ نسل عبد المطلب میں کوئی امام ہے، چاہے وہ امام علی علیہ السلام کے فرزند محمد ابن حنفیہ ہوں یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے نفس زکیہ ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی امام نہیں بن سکتا عبد المطلب کی نسل سے، اور نہ عوام الناس میں سے کوئی امام آ سکتا ہے. صرف یہ 12 کا عدد معین ہے. تو فاستوت بنو عبد المطلب سے مراد یہی ہے. فلم یعرف ایٌ من ایٌ فاذا طلع نجمکم فاحمدوا ربکم. ایٌ من ایٌ نہیں پہچانا جائے گا، یعنی آپ کسی طریقے سے بھی امام علیہ السلام کی جب غیبت میں ہیں نہیں جان سکے گا کون کس سے ہے. یا ممکن ہے کہ یہ اشارہ بھی ہو کہ مختلف پرچم اٹھیں گے مہدویت کے نام سے، مختلف عناوین قائم کر کے لوگوں کے درمیان اپنے مہدی ہونے کو بیان کیا جائے گا، تو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ پرچم کس کی طرف سے ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ پرچم یہ والا بندہ کیا چاہتا ہے، یہ آ کے کس نے یہ فتنہ اٹھا دیا ہے. کچھ خبر پیچھے سے نہیں ہوگی. صحیح ہے. فلم یعرف ایٌ من ایٌ کون کس سے ہے یہ پہچانا نہیں جائے گا. فاذا طلع نجمکم پھر جب تمہارے امام وہ ظاہر ہو جائیں، ظہور فرما جائیں، فاحمدوا ربکم. بس فاذا طلع نجمکم سے کیا مراد ہے؟ فاذا طلع نجمکم جب تمہارے امام ظہور فرما جائیں، فاحمدوا ربکم تو اپنے رب کی تم حمد بجا لاؤ. فاذا طلع نجمکم فاحمدوا ربکم تو اپنے رب کی کیوں حمد بجا لاؤ؟ اس لیے کہ جو مسائل دنیا جن مسائل سے دوچار ہے، ظلم و ستم پھیلا ہوا ہے، اہل باطل پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا. لوگ پرامن ہو جائیں گے، معاشروں کے مسائل ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، طواغیت و شیاطین انہیں دبا دیا جائے گا، اور لوگوں کو ایک بہترین زندگی میسر آ جائے گی. ہر ایک کی ضرورت زندگی پوری ہوگی اور دین قائم ہو جائے گا، دین کا غلبہ ہو جائے گا، حق کا غلبہ ہو جائے گا. یہ دین کا غلبہ و حق کا غلبہ یہی مقصود ہے مہدویت سے. تو اس کے اوپر تم اللہ کی حمد بجا لاؤ، تمہیں امان حاصل ہو گئی ہے، جان کا تحفظ حاصل ہو گیا ہے، تم لوگوں کے لیے دین غالب آ گیا ہے، شیاطین دبا دیے گئے ہیں، مشرکانہ نظام ختم کر دیے گئے ہیں، ایک بہترین زندگی تمہیں میسر، آرام دہ زندگی میسر آ گئی ہے جو اللہ کی طرف تمہیں لے کے جائے. اس کے اوپر تم فاحمدوا ربکم تم اپنے رب کی یہاں پہ حمد کو بجا لاؤ. اس جگہ پر علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیا ہے وہ میں تیزی سے آپ کے سامنے ترجمے کی حد تک پڑھتا ہوں تاکہ ہمارا یہ کلام اس جگہ پر پورا ہو جائے اور ہم مختصر سے وقت میں کمال الدین کی روایت جو معنی کے اعتبار سے وارد ہوئی ہے اس کا بھی احاطہ کر لیں، کیونکہ یہی جو تخریج حدیث ہے یہ ہمارے لیے دیگر روایات سے استفادے کا فضا فراہم کر دیتی ہے. مثلا ایک ہی روایت معنی کے اعتبار سے کن کن جگہوں کے اوپر آئی ہے
تو ان جگہوں کا بھی ہمیں معلوم ہو جائے اور اس میں جو تھوڑا بہت اضافہ ہے یا دیگر مطالب ذکر ہیں اس سے بھی استفادہ ہو جائے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کنجوم السماء آغاز روایت دیکھیں، نحن کنجوم السماء، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو شباہت دی گئی ہے دنیا کے آسمان کے ستاروں سے مخلوق کی ہدایت کے اعتبار سے، کہ مخلوق کی ہدایت کی جاتی ہے ان ستاروں کے ذریعے سے، اسی طرح ائمہ علیہم السلام کے ذریعے سے مخلوق کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور جب بھی مغرب میں ایک ستارہ اگر غائب ہوتا ہے تو مشرق میں اس کے عوض میں دوسرا ستارہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ نظام الہی ہے۔ مثلا آپ صبح کے ٹائم دیکھیں ایک خاص ستارہ نظر آئے گا، مغرب کے ٹائم جب سورج غروب ہو رہا ہے دوسرے ستارے روشن ہو جائیں گے۔ اسی طرح ائمہ علیہم السلام ہے کہ زمین کے اوپر ان میں سے جب ایک چلا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دوسرے کو اس کے قائم مقام قرار دے دیتا ہے۔ اور جب ظلم و جور بڑھ جاتا ہے، غاب الامام عنہم، تو تب امام لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، کہ شمس المستور بالسحاب، جیسے بادلوں کے پیچھے پوشیدہ سورج ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آسمان کے ستارے سے مراد جو ہیں وہ 12 برج ہیں۔ یہ پرانے دور میں جو علم نجوم ہے اس میں، یا آج کے دور میں بھی ممکن ہے وہ اسی طریقے سے ماہرین نجوم اسے رکھتے ہوں، 12 برجوں میں اسے تقسیم کرتے تھے تاکہ یہ تشبیہ مکمل ہو جائے، اور 12 برج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ یہ بات وہو تکلف، یہ درست بات نہیں محسوس ہوتی، یہ اپنی طرف سے اضافی نقطہ بیان کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ روایت نے برج سے تشبیہ نہیں دی بلکہ نجم سے تشبیہ دی ہے۔ پھر آگے حتی اذا اشرتم باصابعکم، یہ اشارہ ہے، کنایہ ہے، ترک التقیہ بتشہیر امامتہ عند المخالفین، کہ آپ تقیہ کو ترک کر کے مخالفین کے سامنے ان کی امامت کو آپ اگر آشکار بھی کریں۔ وَمِلْتُمْ بِعَنَاقِكُمْ، اور گردنوں کو تمہارا لمبا کرنا، میل کہتے ہیں ایک طرف گردن کو جھکا دینا، یا انحراف فی الشیء، ایک شے میں انحراف آنا۔ انسان عموماً مثلا بھی ہم جس طرح سے عام حالت میں بیٹھے ہیں تو گردن ایک خاص انداز میں ہے، لیکن ہم گردن لمبی کرنا چاہیں تو ایک حد تک کچھ لمبی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ میل کہلائے گا کہ آپ نے آدھی حالت میں گردن کو اس سے خارج کیا، یا ایک طرف جھکا دینا گردن۔ تو یہ در حقیقت علامہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے توقع ظہور و خروج ہی، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے خروج اور ان کے ظہور سے آپ اس کی توقع رکھنے سے کنایہ ہے۔ یعنی مراد کیا، ملتم بِعَنَاقِكُمْ، یعنی تم توقع رکھو، امید رکھو کہ وہ ظہور کریں گے اور خروج کریں گے، یہ توقع اور امید ہو۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم لوگوں کو ظالم جابر حکمران کے سامنے جھکایا جائے گا اور تمہیں جھکنا پڑے گا تاکہ تم اپنی زندگی اور دنیاوی زندگی کے اسباب کو فراہم کر سکو۔ وَهُوَ بَعِيدٌ، علامہ مجلسی کہتے ہیں یہ بعید ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس متعدد ایسی روایات ہیں جس میں سختی سے، شدت سے ممانعت کی گئی ہے کہ ظالم جابر حکمران سے مراد کوئی ہٹلر جیسا یا صدام جیسا حکمران نہیں ہے، فقط ہر وہ حکمران جو امام معصوم علیہ السلام کے مقابلے میں ہے وہ سلطان جائر کہلاتا ہے۔ جو بھی امام معصوم کے مقابلے میں، چاہے اس ریاست میں ترقی ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، بنو عباس کے دور میں بہت ترقی تھی، ترقی کی اوج پہ پہنچا ہوا تھا، تمدن کی اوج کے اوپر تھا، تمدن اسلامی کے اوپر اب بھی بہت کتابیں عباسی دور کی لکھی جاتی ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیشہ اس حکومت اور اس دور کو ظالمانہ اور منفی انداز میں پیش کیا ہے۔ لہذا ائمہ علیہم السلام کے دور میں وہ ترقی قابل قبول ہے کہ جو غلبہ دین کے ہمراہ ہو، جو غلبہ شرک و کفر و نفاق کے ہمراہ ہو، وہ ترقی نہیں ہے، وہ تو پستی اور ذلت ہے انسان کے لیے۔ بہرحال ملتم بِعَنَاقِكُمْ، اس سے ہے توقع ظہور و خروج، امام مہدی علیہ السلام کا خروج کرنا۔ اور یہ بات بعید ہے کہ سلطان جائر کے پاس تم اس لیے چلے جاؤ تاکہ اپنے دنیاوی سامان اور دنیاوی زندگی کے وسائل حاصل کر سکو۔ اس کے بعد چند روایات ذکر کرتے ہیں، ان میں سے ایک غیبت نعمانی میں روایت وارد ہوئی ہے۔
امام باقر علیہ السلام سے ابو الجارود نقل کرتے ہیں، لا تزالون تمدون اعناقکم الی الرجل منا تقولون ہوا ھذا، کہ تم لوگ اپنی گردنیں ہم میں سے آنے والے ہر امام کے لیے اپنی گردنیں لمبی کیے ہوئے ہوگے، یعنی ان سے ملاقات کرتے ہوگے، ان سے جا کے زیارت ان کی کرتے ہوگے، بیٹھتے ہوگے اور کہو کہ یہ وہ امام ہیں، یہ فلاں امام ہیں فَيَذْهَبَ اللَّهُ بِهِ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بعد دوسرے کو لے آئے، حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ لِهَذَا الْأَمْرِ لَا تَدْرُونَ ولد ام لم یولد خلق ام لم یخلق، کہ یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ شبہ میں پڑ جاؤ گے کہ اس کے بعد امام آئے بھی ہیں یا امام نہیں آئے۔ یہ ہمارے پاس اعناق قم کے اعتبار سے ایک شاہد علامہ مجلسی لے کے آئے۔ اب ہم کمال الدین کی روایت کی طرف آتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام بھی کرتے ہیں۔ کمال الدین میں جلد نمبر 1 صفحہ 329 باب نمبر 32 چیپٹر نمبر 32 حدیث نمبر 13، اس جگہ پہ اسی روایت کے مشابہ معنی رکھنے والی روایت معروف بن خرابوس سے ہی آئی ہے۔ معروف بن خرابوس سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کمال الدین میں یہ روایت نقل کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 329 چیپٹر نمبر 32 اور حدیث نمبر 13۔ اس میں معروف بن خرابوس کہتے ہیں، قلت لأبی جعفر علیہ السلام، میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، اخبرنی عنکم، آپ اپنے بارے میں خبر دیں، یعنی آپ ائمہ اہل بیت علیہ السلام 12 ائمہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ قال، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، نحن بمنزلۃ النجوم، ہم ستاروں کی مانند ہیں، اذا خفی نجم، جب ایک ستارہ مخفی ہو جاتا ہے، پوشیدہ ہو جاتا ہے، بدا نجم منا، تو ہم میں سے ایک دوسرا ستارہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، یعنی ایک ستارہ جب چلا جاتا ہے تو دوسرا ستارہ آ جاتا ہے۔ امن و امان، اب یہ جو ستارہ ہے وہ کیا ہے؟ امن ہے، امان کا سبب ہے، وسلم و اسلام، سلامتی کا سبب ہے اور لوگوں کو سلامتی کی طرف لانے کا سبب ہے۔ یعنی امام معصوم وہ امن بھی ہیں، خود بھی امن ہیں اور امان بھی ہیں دوسروں کے لیے، سلم ہیں، خود بھی سلامتی ہیں اور دوسروں کو سلامتی میں لانے کا سبب بھی ہیں۔ فاتح و مفتاح، خود بھی وہ فاتح ہیں اور مفتاح، تمام چیزوں کو کھولنے والے ہیں۔ ہر انسان کی مشکلیں ہوتی ہیں، گمراہی اور جہالت کی وجہ سے اصل میں انسان مشکل کا دوچار ہوتا ہے، یا انسان کے اندر گناہوں کا ایک بار ہے، بری عادتیں انسان کو لگی ہوئی ہیں، انسان کے لیے سب چیزیں کھول کے رکھ دیتے ہیں امام علیہ السلام، یعنی نجات دینے والے ہیں۔ مفتاح، اسے بری عادتوں سے نجات دینے والے ہیں، جہالتوں سے نجات دینے والے ہیں، ظلمتوں سے نجات دینے والے ہیں۔ مفتاح، اذا استوى بنو عبد المطلب، جب بنو عبد المطلب برابر ہو جائیں گے، یعنی عبد المطلب کی نسل جو ہے وہ دیگر لوگوں کی مانند بن جائے گی، فلم یدر ای من ای، تو تب نہیں پہچانا جائے گا کہ کون سا امام ہے ان میں اور کون سا امام نہیں ہے، یعنی نہیں پتہ لگے گا کہ ان میں سے کون سا پرچم حق کا ہے، کون سا نعرہ اور شعار حق کا ہے، کون ہدایت کی طرف لے جانے والا امام ہے، کون ہدایت کی طرف لے جانے والا امام نہیں ہے۔ یعنی لوگ پریشان ہوں گے کہ عبد المطلب کی اس نسل کے اندر کون سا امام ہدایت ہے، کیونکہ اللہ نے غیبت دے دی ہے تو لوگ نہیں پہچان پا رہے ہوں گے۔ فَأَظْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ صَاحِبَكُمْ، پھر اللہ عز و جل تمہارے لیے تمہارے صاحب کو، اللہ تمہارے لیے تمہارے صاحب، تمہارے امام کو ظاہر فرمائے گا اللہ عز و جل۔ فَاحْمَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَل، بس اس موقع پہ تم اللہ عز و جل کی کیا بجا لاؤ؟ حمد بجا لاؤ۔ یہ تو بعین ہی وہی معنی ہے کہ جو ابھی ہم الکافی کی روایت میں پڑھ چکے ہیں۔ آگے روایت دیکھیں، یہ والا حصہ الکافی میں نہیں ہے۔ وَهُوَ يُخَيِّرُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صعب اور ذلول میں اختیار انہیں دیا جائے گا۔ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيُّهُمَا يَخْتَارُ، معروف بن خرابوز نے پوچھا کہ میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، فدا کیا جاؤں، ان دونوں میں سے کس کو امام مہدی علیہ السلام اختیار کریں گے، صعب کو یا ذلول کو؟
قال امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یختار صعب علی الذلول، امام علیہ السلام صعب کو اختیار کریں گے، ذلول کو ترک کر دیں گے۔ صعب اور ذلول یہ کیا ہے؟ صعب ویسے کہتے ہیں سختی کو، ذلول کہتے ہیں آسانی کو آپ کہہ لیں یا سختی کے مقابلے پہ ہے، صحیح ہے؟ ذلت اور پستی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ذلت اور پستی ہمیشہ آسانیوں میں ہے اور عزت اور شرف ہمیشہ سختیوں میں ہے۔ جو آسانیوں میں رہتا ہے وہ ذلیل و پست ہوتا چلا جاتا ہے۔ ادھر ذلول سے مراد ڈھیلا ہے، ڈھیلا پن، صعب سخت ہے۔ یہ ہمارے پاس بعض روایات وارد ہوئی ہیں۔ جناب ذوالقرنین کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، زمین کی مملکت دی اور اختیار دیا کہ دو بادل ہیں صحابتین، دو بادل ہیں، ایک کا نام ہے صعب اور ایک کا نام ہے ذلول، آپ ان دونوں میں سے کس کو اختیار کریں گے؟ تو ذوالقرنین نے کہا کہ میں ذلول کو اختیار کرتا ہوں اور صعب قائم علیہ السلام کے لیے رکھ دیتا ہوں، امام مہدی علیہ السلام کے لیے۔ تو انہوں نے ذلول کو اختیار کیا۔ ایک روایت بصائر الدرجات میں ہے کہ ابھی اس کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، امام علی علیہ السلام کے بارے میں، امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مملکت دی زمین کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مملکت دی تو زمین پہ حکومت امام علیہ السلام کی آئی اور مملکت آ گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا، تمہیں صعب کو اختیار کرتے ہو یا ذلول کو اختیار کرتے ہو؟ تو صعب سے مراد تھا کہ آسمان کی مملکتیں، آسمان کے جو ہے مملکتیں یا آسمان کی حدود، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں قرار دے، اس طور پہ کہ یہ جو معرفت کی چیزیں ہیں، بلندی ہیں، معنویت کی دنیا ہے، آسمانوں کے راستے ہیں، ملکوت کے حقائق ہیں، ان حقائق کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ولایت عطا فرمائے۔ یا تمہیں زمین کے اوپر چاہیے، ساری کی ساری زمین تمہارے ماتحت قرار دے دی جائے اور اس کے حقائق اور سب چیزیں روشن ہو جائیں۔ اسے ذلول سے تعبیر کیا، صعب سے آسمانوں کی طرف اشارہ اور ذلول سے زمین کی طرف اشارہ۔ تو امام علیہ السلام نے صعب کا انتخاب کیا اور ذلول کو ترک کیا۔ بہرحال یہ اپنے طور پہ بھی کنایہ ہے، کیونکہ اس روایت کی شرح کی ضرورت ہے جو بصائر الدرجات میں وارد ہوئی ہے۔ اس میں فقط اتنا ہی مطلب لکھا ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے سلطان و بادشاہ و مملکت دی تو تب یہ اختیار دیا کہ تم یہ دو بادل ہیں، صحاب ہیں، آپ ان میں سے ایک کا تعین کریں۔ لیکن خود یہ صحابتن کہنا یہ بھی ایک کنایہ ہے، اس کے پیچھے اب کیا تشریحات ہیں اور علماء نے کیا تحریر کیا ہے اسے بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن ہمیں یہ پتہ لگ گیا صعب و ذلول یہ اپنے اس لغوی معنی میں نہیں ہے، سخت اور ڈھیلا پن، اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت ایک معرفت کی چیز ہے، حقائق سے تعلق رکھتی ہے اور ولایت سے اس کا تعلق ہے۔ لہذا امام زمان علیہ السلام، امام علی علیہ السلام نے صعب کا انتخاب کیا اور ذلول کو ترک کیا، لیکن ذوالقرنین نے کیا کیا تھا؟ ذلول کو اختیار کیا تھا، صعب کو ترک کیا۔ یہاں پہ وہی چیز، اب دوبارہ آپ دیکھیں، تیزی سے ترجمہ پڑھتا ہوں، وَهُوَ يُخَيِّرُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو بھی یہ اختیار دے گا کہ آپ صعب کو اختیار کریں یا ذلول کو اختیار کریں۔ فَقُلْتُ، تو معروف بن خربوز نے پوچھا جُعِلْتُ فِدَاكَ، میں آپ کی پر قربان کیا جاؤں، فَأَيُّهُمَا يَخْتَارُ، امام علیہ السلام صعب کو اختیار کریں گے یا ذلول کو اختیار کریں گے؟ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا یختار صعب علی الذلول، ذلول کے اوپر ترجیح دیتے ہوئے صعب کو اختیار، یعنی صعب کو اختیار کریں گے، یعنی امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کے اوپر چلیں گے امام مہدی علیہ السلام اور صعب کو اختیار کریں گے۔ یہ تشریح ان روایات کے تناظر میں ہے کہ جو آپ کی خدمت میں دو روایتوں کی طرف اشارہ کی، ذوالقرنین والی اور امیر المومنین علیہ السلام والی، لیکن ممکن ہے کوئی ان کی سندوں کے اوپر اشکال کرے یا قبول نہ کرے اور کہے کہ ہم اس سے ظاہری معنی لیں، تو ظاہری معنی بھی آسان ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، سختیوں کو اختیار کریں گے یا ڈھیلے پن کو، آسانیوں کو اختیار کریں گے؟ کیونکہ روایات ہمارے پاس ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام زمین پر سوئیں گے اور گھاس پھوس کی مانند جو چیزیں ہیں، یعنی جس کی وقت لوگوں کی نظروں میں سب سے کم ہے، وہ کھائیں گے اور بسیدہ لباس پہنیں گے، کوئی شہنشاہوں والا لباس نہیں پہنیں گے،
اور قلیل سی نیند سویا کریں گے، راتوں کو عبادت اور دن کو شجاعت کے لیے نکلیں گے، جنگوں میں ہوں گے۔ اصحاب امام مہدی علیہ السلام بھی ایسے ہی ہوں گے۔ لہٰذا وہ شیعہ جو اپنے ذہن میں پلان بنایا ہوا ہے، یار میں ابھی یہ گھر لے لوں، ابھی فلاں لے لوں، پھر یہ آباد کر لوں، پھر آباد کر لوں، تو یہ تو ذہن میں رکھ لے کہ اس کا امامت سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے نقشے پہ چلے اور سختیوں سے دوچار ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے اپنے نفس کے اندر، آسانیوں کی راہوں کے اوپر نہ چلے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ مطلب بھی، لغوی مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ صعب اور آسانی دونوں میں اختیار دیا امام مہدی علیہ السلام کو، تو امام مہدی علیہ السلام نے صعب کا اختیار کیا، صعب سختی کو اختیار کی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روایات میں شیعہ سنی کتب میں روایتیں آئی ہیں کہ جبرائیل آ گئے اور کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آسمان و زمین کی چابیاں آپ کو دی جا رہی ہیں، اور جو آپ اپنے لیے لینا چاہتے ہیں لے لیں، اور اللہ ایک ذرہ آپ کے مقام اور منزلت سے آپ کو ایک کم نہیں فرمائے گا۔ جتنی پوری آسمان اور زمین کی بادشاہت آپ کو دے دی، خزانوں کی یہ چابیاں ہیں، مفاتیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خزانے کی دے دی ہیں۔ آپ جو جو اپنے لیے لینا چاہتے ہیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، اچھا رہیں، جو آسانی اپنے لیے قرار دینا چاہتے ہیں قرار دے لیں۔ ان آسانیوں کے مقابلے میں تو فقر کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے سارا سامان موجود ہے، نہ پہننے کے لیے اچھا لباس موجود ہے، نہ سونے کے لیے بہت اچھی چیزیں موجود ہیں، اس کے مقابلے میں ہے فقر۔ تو جبرائیل جب آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پیشکش کی، آسانیاں آپ پیدا کر لیں اپنے لیے، اور بہترین بادشاہوں سے بھی بڑھ کر کوئی آپ اپنے لیے چیز لینا چاہیں، حق حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ذرہ مقام آپ کا کم نہیں فرمائے گا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ چابیاں نہیں چاہیے، میں اللہ کی تواضع کی وجہ سے فقر کو قبول کرتا ہوں تاکہ متواضع رہوں۔ اور ہمارے ہاں روایات معتبر کتب میں آئی ہیں، وسائل الشیعہ میں بھی شیخ الرحملی نے نقل کی ہیں، اور اسی روایت کے اوپر ہم اختتام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نظریہ تشیع ان روایات سے بننا چاہیے۔ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک جگہ پہ قیام فرمایا، تو اس جگہ کے جو لوگ تھے قبیلے والے بڑا اچھا استقبال کیا، تو اپنے اس علاقے میں جو سب سے مہنگا اور سب سے بہترین مشروب تھا وہ لے کے آئے۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دودھ سے بنایا ہوا مشروب ہے جو ہمارے ہاں مہمان نوازی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جس کے لیے سب سے بڑھ کر مہمان نوازی کرنا ہوتی ہے، کیونکہ مہنگا بھی ہوتا ہے وہ مشروب اور بہترین مشروب تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چکھا تو فوراً ہٹا دیا، کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے یہ دودھ ہے، یہ تو خالی دودھ نہیں ہے۔ کہا کہ ہم نے دودھ اور شہد اور مثلا فلان چیز مکس کر کے بنائی ہے تاکہ یہ بہترین خوشبو والا اور بہترین اس کی مٹھاس اور بہترین ذائقے والا بن جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ پانی منگوایا اور تناول فرمایا، اور کہا کہ میں ایک چیز کھاتا ہوں، مکس چیزیں نہیں کھاتا، کئی چیزیں میں نہیں تناول کرتا، ایک چیز میں کھاتا ہوں، اور میں تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ایسا نہ کرو، تم بہترین چیزیں کھاؤ۔ میں اللہ کی تواضع کی وجہ سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے متواضع ہونے کے لیے ایسا کرتا ہوں، اس لیے میں یہ مشروب تناول نہیں کر، حرام نہیں ہے، یہ بہترین غذا ہے، بہترین مشروب ہے، لیکن تم اپنے لیے اسے تناول کرو۔ یہ ہم اپنے عادی زندگی میں دیکھتے ہیں، مثلا اگر رہبر معظم یہاں موجود ہوں اور دسترخوان بچھا ہو، 4-5 کھانے ہوں، تو اور ٹائم ہمارے پاس قلیل ہو، ہم بھر بھر کے پلیٹیں بھریں گے ان کے سامنے، یا تھوڑے سے لقمے لے کے نکلنے کی کوشش کریں گے؟ کوئی کہے گا کہ کوئی انہوں نے تمہیں بٹھایا اسی لیے تھا کہ تم اپنی پلیٹ بھرو آزادانہ طریقے سے، جیسے گھر باہر یا علیحدگی میں کھاتی اس طرح سے کھاؤ۔ آپ کہیں گے میں ان کی تواضع کی وجہ سے اس طرح نہیں کھا رہا، ان کے مقام اور منزلت کی وجہ سے میں حیا کر رہا ہوں، میں باہر جا کے دوبارہ کھا لوں گا، ضروری ہے کہ ادھر ہی میں نے پیٹ بھرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، وہ تو ایک ایسے مقام پہ ہیں کہ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتے، لہٰذا مقام الہی میں ایک تو بیٹھتے ہی غلاموں کی طرح تھے، شہنشاہوں کی طرح بیٹھ کے نہیں کھانا کھاتے تھے، غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے اور تناول فرماتے تھے غلاموں کی طرح۔ لہٰذا یہ دو چیزیں، فقر میں سختی ہے۔ ایک روایت اہل سیر و سلوک نے نقل کی ہے، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، یعنی اختیاری فقر جو ہے،
نمبر 2 تواضع، ان دو کو ترجیح دیں ہم اپنی زندگی میں، تو صعب سے ممکن ہے کہ یہ دو امر اشارہ ہوں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔